اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، آج کا عنوان استغفار اور درود پاک کے بارے میں بتاؤں گا کہ استغفار پڑھنے سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، استغفار سے کتنی رب کریم ہمارے اوپر برکتیں اور رحمتوں کے دروازے کھولتے ہیں، اور درود پاک پڑھنے سے کتنی ہماری روحانی ترقی ہوتی ہے اور کتنی زیادہ فوائد و ثمرات آتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں، اور مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے اور لائک بھی ضرور کریں، اور چینل کو گرو کرنے کے لیے آپ ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ معزز سامعین، درود شریف اور استغفار اسلام میں یہ بے انتہا مؤثر اور بہت زیادہ پختہ طریقے سے ان کو پڑھنے والے کو بہت زیادہ ثمرات اور فوائد دیے ہیں۔ میرے دوستوں، میں درود پاک اور استغفار کی فضیلت الگ الگ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلی چیز، درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے کہ وہ درود پاک لے کر مجھے پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کے ذریعے سے حضور تک درود پاک پہنچا دیتے ہیں، اور حضور سنتے ہیں اور درود پاک پڑھنے والے کو جواب بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ کتنی زیادہ فضیلت کی بات ہے کہ خود حضور تک ہمارا درود جائے، حضور تک ہمارا یہ تحفہ جائے، اور حضور السلام کا جواب بھی دیں، کتنی خوشی کی بات ہے۔ اور دوسرا، حدیث پاک میں آتا ہے 2 فرشتے ہیں جو سارا دن سیاحین سیر و تفریح کرتے ہیں، اور جہاں کہیں کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے، حضور پر تحفہ درود پڑھتا ہے، تو فوراً وہ فرشتے درود پاک کا تحفہ لے کر مدینہ منورہ روضہ رسول تک پہنچتے ہیں، اور حضور کے دربار میں اس بندے کا نام بھی لیتے ہیں، اس کے والد کا نام بھی لیتے ہیں، حضور کو یہ درود پہنچا دیا جاتا ہے، تو حضور خوش بھی ہو جاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی دیتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حضور تک درود پہنچایا جاتا ہے، حضور پر نور ہمیں درود پاک کا جواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ درود پاک کے ذریعے سے ہمارے کاموں میں برکت اترتی ہے، ہم جو کام بھی کریں کاموں میں برکت نازل ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا، حدیث پاک میں آتا ہے بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، دعا آسمانوں پر لٹک جاتی ہے، آسمانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ جب بندہ درود پاک پڑھ لیتا ہے تو وہ دعا آسمانوں کی بلندیاں کراس کرتے عرش اولی تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو دعاؤں کے ذریعے، دعا بھی درود پاک کے ذریعے سے بلندیوں کو پہنچ جاتی ہیں۔ تو کتنے درود پاک کے فائدے ہیں، کتنے ثمرات ہیں۔ آج ہم دنیاوی باتوں میں کتنی مگن ہوتے ہیں، لیکن درود پاک کی جب باری آتی ہے ہم درود پاک پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حتیٰ کہ شہد کی مکھی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا معنی اتنا میٹھا کیوں ہوتا ہے، آپ اتنی میٹھا معنی کیسے بناتے ہیں، شہد میٹھی کیسے تیار کرتی ہیں، جبکہ پھول تو کڑوے ہوتے ہیں، کڑوے پھول سے بھی آپ رس لے کر آتی ہیں، پانی لے کر آتی ہیں، لیکن اتنی زیادہ شیریں کیسے بنتا ہے۔ تو شہد کی مکھیوں نے کہا کہ ہم کڑوے پھولوں سے جب لے کر آتی ہیں، سارا مواد جب جمع کرتی ہیں تو ہم درود پاک حضور پر نور پر پڑھتی ہیں، تو ہمارا جو شیرہ ہوتا ہے، جو سارا یہ مٹیریل ہوتا ہے، وہ میٹھا بن جاتا ہے، شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ کتنی زیادہ درود پاک کی برکت ہے۔ تو ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی ہوگی۔ جو بندہ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھے گا، قیامت کے دن میں محمد اس کی سفارش کروں گا۔ جو بندہ حضور سے محبت اور عقیدت کے ساتھ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا رہے گا، حضور فرماتے ہیں میدان محشر کے دن میں محمد اس کی سفارش بھی کروں گا، اور اس کو میری رفاقت بھی نصیب ہو جائے گی۔
कितनी बड़ी फजीलत की बात है। जबकि सहाबा हुजूर की रफ़ाक़त के लिए तड़पते थे और हुजूर की रफ़ाक़त के लिए बहुत से अमाल क्या करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला दरूद पाक पढ़ने वाले को हुजूर का रफ़ीक बना देगा मैदान माशर के दिन। मेरे दोस्तों, अब इस्तिग़फ़ार के बारे में चंद बातें आपके सामने पेश करूँगा। इस्तिग़फ़ार का मतलब यह है कि जो बंदा इस्तिग़फ़ार को कसरत के साथ पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुनिया को अच्छा फरमा देते हैं, उसके मसाइल को हल फरमा देते हैं। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, बारिश का नुज़ूल आसमान से उतार देते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा औलाद में भी बरकत दे देते हैं, तीसरा रिज़्क़ में भी इजाफ़ा फरमा देते हैं। तो जो बंदा भी इस्तिग़फ़ार कसरत के साथ पढ़ता है, एक तो उसकी दुआएं कबूल होती हैं और औलाद के अंदर भी बरकत आ जाती है, बारिश भी वाफिर मिक़दार में आ जाती है और घरों के अंदर रहमतें उतर जाया करती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको दरूद पाक और इस्तिग़फ़ार कसरत के साथ पढ़ने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। एक ख़ास अज़कार आपके अगर आप ज़िंदगी का मामूल बना लेंगे, शब रोज़ का मामूल बना लेंगे, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, रोज़ाना सुबह शाम 100 बार पढ़ें। और इसके बाद दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, इसको भी रोज़ाना सुबह शाम 100 बार अगर पढ़ते रहेंगे तो घरों के अंदर भी बरकतें आएंगी और इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से दुनियावी और उख़रवी तरक्की भी नसीब होगी और दुनिया के अंदर तमाम तर परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इन कीमती बातों के ऊपर सही माने अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए।